الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. رمضان المبارک کی آمد ہے اور برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، خوشیوں والا، انوارات والا، تجلیات والا، برکات والا، روحانیت والا، نورانیت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کو ہم ایسے گزارے کہ ہماری مغفرت کا سامان اور ہمیں یقین ہو جائے. چونکہ آج مسلمان آٹو موڈ پر زندگی بسر کر رہا ہے، کسی بھی عمل کی روحانیت اس کے سامنے نہیں ہوتی. 50-60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں،
50-60 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، 50-60 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، 50-60 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، 50-60 سال سے حج اور عمرے کر رہے ہیں، 50-60 سال سے تبلیغ اور جہاد کر رہے ہیں، 50-60 سال سے بیانات کر رہے ہیں، 50-60 سال سے بیانات سن رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی، تقوی اندر نہیں آ رہا، آنکھوں میں حیا کا نور نہیں، کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت اور مٹھاس نہیں، زبان کے بول میں تاثیر نہیں۔ جیسے جہاز کو جب پائلٹ اڑاتا ہے تو جو ٹیک آف ٹائم ہوتا ہے، ٹیکسی یا ٹیک آف، وہ 4-5 منٹ وہ بہت کانشیس ہوتا ہے، پوری کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ جہاز کو ٹیک آف کرتا ہے، تھوڑی سی بھی توجہ ڈائیورٹ ہوگی تو کریش ہو جائے گا۔ اسی طرح جب وہ لینڈنگ کرتا ہے تو پھر بھی پوری یکسوئی کے ساتھ ذرا سا بھی دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا، اس کو پتا ہے کہ صرف میری زندگی نہیں، 500-600 مسافروں کی زندگی بھی گویا کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ جو درمیان کا ڈیوریشن ہوتا ہے 4 گھنٹے کی فلائٹ، اس میں پائلٹ جہاز کو آٹو موڈ پہ کر دیتا ہے، پھر وہ گپ شپ لگا رہے ہوتے۔ زیادہ رسکی ٹائم ٹیک آف کا 3-4 منٹ اور لینڈنگ کا 3-4 منٹ، باقی میں جہاز آٹو موڈ پہ ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی بھی آج آٹو موڈ پر ہے، بس اذان ہوگی، وضو خانے میں جائیں گے، باتیں کرتے ہوئے وضو کریں گے، جلدی سے سنت پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا آدھی یا پوری کر کے نکل جائیں گے، رمضان آئے گا، وہی پرانی روٹین، ساری رات جاگنا ہے، فٹ پاتھ پر تاش کے پتوں میں وقت ضائع کرنا ہے، موبائل میں، ٹی وی میں میچ کھیلیں گے، بازاروں کی زینت بن جائیں گے، اور فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اور جو فجر بھی ہم رمضان میں پڑھتے ہیں نا، وہ بین الیقظۃ والنوم، نیند اور بیداری کی کیفیت ہوتی ہے، جھوم جھوم کر ایسے آ رہے ہوتے، بس امام صاحب کب جلدی قرآن پڑھیں گے، اور دعا تو بہت کم لوگ مانگتے، فوراً جا کے بستر میں جانا ہے 3-4 بجے، اور بعض لوگ عصر کے وقت اٹھتے، اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے، باہر آ کر فروٹ ووٹ خریدتے ہیں، پھر کھانا کھا لیتے، اور افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ سیری تک کھٹی ڈکارے آتی ہے، اور سیری میں اتنا کھاتے ہیں کہ بس عصر تک جو ہے وہ طلب محسوس نہ ہو۔ مطلب روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوک کا احساس پیدا ہونا، کھانے کو کم کر دینا، نفس کی شہوت اور زور کو توڑ دینا، ملکوتی صفات اور روحانیت کے لیول کو بڑھا دینا، کچھ پیاس برداشت کرے، کچھ مشقت ہو، اللہ راضی ہو جائے، وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایسے 50 نہیں، 50,000 روزے رکھ لو، ہم وہیں کھڑے رہیں گے۔ ایسی 50 نہیں، 50,000 نمازیں پڑھ لو، زیرو کے زیرو رہیں گے۔ ایسی آدھے گھنٹے کی نہیں، 10 گھنٹے کی دعا مانگ لو جس میں قلب غافل ہو، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آج ہم غور کریں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، آقا کی سیرت، آقا کے واقعات، آقا کے حالات، آقا کے شب و روز، آقا کا بچپن، آقا کا لڑکپن، آقا کی جوانی، آقا کا دنیا سے پردہ فرما جانا، آقا کی ہجرت، آقا کی تبلیغ، آقا کی نماز،
آقا کا بیان، آقا کا نکاح، آقا کا تجارت، آقا کے لوگوں سے معاملات، آقا کی دعائیں، تو ہم اس کو پڑھ کے چلے جاتے، گزر کے چلے جاتے. اس کو کہتے ہیں سرد السیرہ. اور ایک ہے فقہ السیرہ، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم سے کیا تقاضا اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا بنے گا، لا یفقہون جیرانہم، جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سمجھاتے، ولا یعلمونہم، انہیں تعلیم نہیں دیتے، ولا یعظونہم، انہیں واعظ و نصیحت نہیں کرتے، ولا یأمرونہم، انہیں اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے، انہیں بری باتوں سے روکتے نہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں اور کسی کے سمجھانے پر سمجھ جائیں. سمجھانے والا سمجھائے اور سامنے والا سمجھ جائے، تب بات بنے گی. اور اس کے لیے دل کے پیالے کو خالی کرنا ہوگا، حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت اور دنیا داری سے. اور دل کے پیالے کو سیدھا کرنا ہوگا، اور دل کے پیالے کو لیک نہیں ہونے دینا. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جو داعی ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہوتا ہے. اس کو ماضی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہماری ریکارڈڈ ہسٹری کیا تھی. اس کو فیوچر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آنے والا دور کیسا ہوگا، فتنے کیسے ہوں گے. ایک داعی قائد ہوتا ہے اور ایک داعی سائق ہوتا ہے. پرانے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، 50-100 اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے. تو ایک آدمی سب سے آگے ہوتا تھا اور ایک آدمی سب سے پیچھے ہوتا تھا. جو آگے ہوتا تھا اس کو قائد کہتے تھے، اس کو ڈائریکشن کا اور منزل کا، ڈیسٹینیشن کا پتہ ہوتا تھا. سب اس کے پیچھے چلتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے. اور جو پیچھے ہوتا تھا اس کو سائق کہتے تھے. اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ اگر قافلے سے کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کو اٹھا لے، اس کا اتنا کام ہوتا. آج ہم قائد بن کر نہیں، سائق بن کر زندگی گزار رہے ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر لوگ جا رہے ہیں ہم بھی پیچھے جا رہے ہیں. کہتے جی یہی ڈیموکریسی ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی میجورٹی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہوتا ہے داعی. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، روزہ ہو کہ نماز، زکوٰۃ ہو کہ حج، تبلیغ ہو کہ جہاد، دعا ہو کہ مراقبہ، ہم نے احسان کے درجے میں کرنا ہے. احسان کہتے پرفیکشن کو. قرآن میں کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا زیادہ عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے. اور احسان یہ ہے کہ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بھئی کسی کا اگر یہ یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو نماز میں اس کا ذہن ادھر ادھر جائے گا. فرمایا اگر یہ درجہ نہیں بنا سکتے
تو اتنا تو ضرور بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ داڑھی سے اور کپڑوں سے نہیں کھیلے گا، اس کے ذہن میں دکان اور مکان اور گاڑی اور دوست اس کا خیال نہیں آئے گا۔ کیا اس درجے پر ہم نے ایک نماز کبھی پڑھی ہے؟ کیا اس درجے پر ہم نے ایک روزہ کبھی رکھا ہے کہ جس میں چغلی بھی نہیں تھی، غیبت بھی نہیں تھی، بدنظری بھی نہیں تھی، رشوت بھی نہیں تھی، حرام پیسہ بھی نہیں تھا، کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، نماز بھی نہیں چھوڑی؟ کیا ایک حج ہمارا ایسا ہے؟ ایک عمرہ ہمارا ایسا ہے؟ ایک دعا ہماری ایسی ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس درجے کو پیدا کرنا پڑے گا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے جی ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور پاکستان میں تو 100% ہے۔ پانی میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، آٹے میں اور گندم میں ملاوٹ ہے، ہوا میں پولوشن اور آلودگی، ہوا میں ملاوٹ ہے۔ شیرشاہ میں کپڑا بنتا ہے، میڈ ان جاپان لکھ دیتے ہیں، کپڑے میں ملاوٹ ہے۔ پیٹرول میں پمپ والے پاکستانی پیٹرول کے ساتھ ایرانی پیٹرول مکس کر دیتے ہیں، اس میں ملاوٹ ہے۔ چائے کی پتی میں ملاوٹ ہے۔ میڈیسن 2 نمبر نہیں 10 نمبر ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنک یہ 2 نمبر نہیں، پاکستان میں 6-8 نمبر ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارے اعمال میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ہماری نماز میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ہمارے روزوں میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ہماری زکوٰۃ میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ہماری تبلیغ اور بیان میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ہمارے حج اور عمرے میں اور جہاد میں ملاوٹ نہیں ہے؟ فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا۔ من صام یرائی فقط اشرک، جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرک۔ تو جب تک ہم اپنے اعمال کو ملاوٹ سے پاک نہیں کریں گے تو مدد کیسے آئے گی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حکمران کیسے اچھے ملیں گے؟ ابھی رمضان المبارک میں 2-4 دن باقی ہے، تو ہر آدمی اپنا ایمانی ٹیسٹ کر لے۔ بھائی دنیا کی جو فاسٹسٹ لیبارٹری ہوتی ہے نا، ان کے ایکوپمنٹ ہوتے، وہ کہتے جی 1 گھنٹے میں رپورٹ لے لو، آدھے گھنٹے میں رپورٹ لے لو، 2 منٹ میں رپورٹ لے لو۔ تو اپنے ایمان کا ٹیسٹ اور فوراً اس کی رپورٹ۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر ہمیں رمضان کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہوگا، نفل پر فرض کا ثواب ملے گا، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی ملے گی، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا، طاق راتیں جس میں لیلۃ القدر ہوگی وہ 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، اس میں اعتکاف ہوگا۔ اگر خوشی ہو رہی ہے تو اٹ مینز کہ ایمان اچھی حالت میں، مہمان کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ٹینشن لگ گئی، او جی پھر روزے آ گئے، دن بڑے ہیں، گرمی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، مہنگائی بھی زیادہ ہے، یار کیسے رکھیں گے، تراویح بھی پڑھنی پڑے گی۔ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ اندر جو ہے گڑبڑ ہے۔ آقا تو 2 مہینے پہلے انتظار کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال، ہمیں رمضان تک پہنچا۔
اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ۔ وہ تو خوش ہوتے تھے، اور رمضان گزرنے پر اکابر اور اسلاف کئی مہینوں تک رویا کرتے تھے کہ برکت والا مہینہ چلا گیا، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہم تو پھر بھی خوش قسمت ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی آج مر جائے، کل مر جائے، 2 دن پہلے مر جائے، لیکن جس کو مل جائے ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، ایک گولڈن چانس مل رہا ہے، ایک بونس مل رہا ہے، ایک اپرچونٹی مل رہی ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں۔ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ آج تمنا کر رہے ہوں گے ہم اس رمضان میں زندہ ہوتے تو ایک روزہ نہیں چھوڑتے، 10 قرآن ختم کرتے، ایک تراویح نہیں چھوڑتے، ہم بھی رمضان میں عمرہ کر لیتے، ہم بھی اعتکاف بیٹھ جاتے، ہم بھی عشرہ تبلیغ میں لگا لیتے، ہم بھی درس میں شریک ہو جاتے، ہم بھی لوگوں کو راشن دے دیتے۔ آج وہ تمنا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے؟ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا رمضان اچھا گزرے گا۔ اور اس روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو شہوت کا زور ہے نا، نفس کو کھلا پلا کے ہم نے جو موٹا تگڑا کر دیا ہے، ہر وقت گناہ کی پلاننگ کرتا ہے، گناہ کو سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کمزور کرو۔ انسانی جسم میں ایک وائٹ سیل ہے، ایک ریڈ سیل ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل والے، کہ جب وائٹ سیل زیادہ ہوتے ہیں تو ریزسٹنس پاور زیادہ ہوتی ہے، امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، قوت مدافعت، یہ بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر وائٹ سیل کمزور ہو جائے، ریڈ سیل پاور میں آ جائے، تو پھر یہ ہر وقت بیمار رہتا ہے۔ تو ہم نے بھی اندر ملکوتی اور فرشتوں والی نورانی صفات کو غالب کرنا ہے، شیطانی صفات کو دبانا ہے، اور شیطانی صفات کو دبانے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہے، ہم بھی 13-14 گھنٹے نہیں کھائیں نہیں پیئیں گے، اور سحری اور افطاری میں بھی لمٹ میں کم کھائیں گے، تو فرشتوں کے ساتھ کچھ مناسبت ہو جائے گی، شیطان سے بچ جائیں گے۔ 2 دن پہلے مہران ہوٹل میں ایک سمپوزیم تھا، اویرنس سمپوزیم، آگاہی مباحثہ، موٹاپے کے نقصانات بتائے جا رہے تھے، سارے ڈاکٹرز تھے، تو مجھے بھی انہوں نے بلایا کہ شرعی پہلو سے آپ اس پر بات کریں۔ تو میں نے کہا موٹاپا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو امانت میں خیانت کریں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی، اور پھر فرمایا وہ موٹے ہوں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، موٹاپا ان میں زیادہ ہو جائے گا۔ حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ ہم لوگ کہتے کلو اشربو، کھاؤ پیو، لیکن آگے نہیں پڑھتے ولا تسرفو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، لکڑ ازم پتھر ازم والی بات نہیں کرو۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھجور کے ساتھ کھیرا کھاؤ، کہ کھیرے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو مار دے گی۔ آپ نے فرمایا کھانے میں 3 حصے رکھو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا۔ ہم سانس والی نالی میں بھی کھانا بھر دیتے ہیں تو پھر سستی تو آئے گی۔
منافقین کی ایک نشانی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے قامو کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ بتاؤ جو افطاری میں منڈ کے کھائے گا، تراویح کے لیے ہمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہوگی بھی تو اس مسجد میں جائے گا جہاں یعلمون تعلمون ہو، پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، جہاں 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہوگی وہاں جائے گا، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ جائے گا، پھر جب امام رکوع کرے گا پھر جائے گا۔ ایک مولانا صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، لوگوں نے کہا آپ پہلی رکعت میں زیادہ قرآن پڑھتے ہو، دوسری رکعت میں تھوڑا پڑھتے ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی آپ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے اگلی دفعہ کیا کیا، پہلی رکعت مختصر پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں آدھا پارہ پڑھتے تھے۔ وہ ابھی کہاں بھاگ کر جاؤ گے۔ ایک عرب کنٹری میں ایک عرب قرآن سنا رہا تھا، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی 2-3 دن کے لیے۔ پاکستانی ایک حافظ قرآن تھا، لوگوں نے کہا یار جب تک تم پڑھاؤ، اس نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ ایک دن وہ تراویح پڑھا رہا تھا، وہ عرب بھی آ گیا، پیچھے شامل ہو گیا۔ تراویح کے بعد اس نے کہا تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلو اور مذاق کرو؟ وہ پاکستانی کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا تم قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، تم قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، نہ زبر کا پتہ، نہ زیر کا پتہ، نہ پیش کا پتہ، نہ مد کا پتہ، نہ غنے کا پتہ، نہ مد متصل اور منفصل کا پتہ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہو، یہ تم قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اور میرے دوستو یہی ہے، ایسی جگہ قرآن سننے کے لیے نہ جاؤں جہاں قرآن کے ساتھ مذاق ہوتا ہو۔ ارے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے، پاؤں تھک جائیں گے نا، کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، پینشن والے بینک میں جاتے ہیں پینشن لینے کے لیے، 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے، نہیں تھکتے۔ 20 روپے چینی جہاں سستی مل رہی ہو، لائن میں 1 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، نہیں تھکتے، لیکن اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے تھک جاتے۔ ایمان کمزور ہے، یہ ہمارا اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا محاسبہ ہے۔ تو رمضان کی آمد پر خوشی، تو ایک مقصد کہ جب کم کھائیں گے تو موٹاپا کم ہو جائے گا، چستی آئے گی، پھر تراویح میں تھکن نہیں ہوگی، پھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کو جی چاہے گا، پھر تبلیغ میں پیدل پھرنے کو جی چاہے گا، پھر جہاد کی نوبت آئے گی تو جہاد کر سکے گا۔ ابھی فلسطین میں 30,000 سے زائد مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، اس میں 60% وہ عورتیں اور بچے ہیں، اور یہ خون کی ہولی 4-5 مہینوں سے کھیلی جا رہی ہے۔ عزت محفوظ نہیں، بزرگوں اور علماء کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں لاٹھی چارج اور شیلنگ ہو رہی ہے۔ کتنے نوجوان جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے وہاں پر محبوس اور قید ہیں، لیکن مسلمان جہاد تو دور، جہاد کی جیم سے بھی یہ بھاگ رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہم سمجھے، بدنظری تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن رمضان میں زیادہ حرام ہے، لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی حرام ہے۔ فرمایا ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، اللہ کو سب سے برا آدمی وہ لگتا ہے جو زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جھگڑا اور زیادہ برا ہے۔ بھائی حدیث میں آیا کہ جب
روزے میں کوئی تم سے جھگڑے تو کہو انی صائم، میرا روزہ ہے، میں لڑائی؟ اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ روزے میں لڑائی کرتے کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے۔ شروع کے 5-6 روزے تو جیسے نعوذ باللہ ہم دین پر اور اللہ پر احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کر۔ گھر والی بھی زور سے بات نہیں کر سکتی، بچوں نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا بھائی ان کی پٹائی شروع ہو گئی، پڑوسی کوئی گھر میں کام کر رہا تھا، ہم نے دروازہ کھولا اور بھائی چڑھ دوڑے اس پر، تمہیں پتہ نہیں ہمارا روزہ ہے۔ جس روزے میں لڑائی جھگڑے کا ریشو 0 پر آنا چاہیے تھا وہ 100% پر چلا جاتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو بھائی ایسے 50 سال کے نہیں 500 سال کے روزے بھی ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اس رمضان میں ایک گناہ جو بہت عام اور کامن ہے، وائرل ہے، ہم کہتے ہیں نا بیماری وائرل ہے، موبائل بھی وائرل ہے۔ اس رمضان میں کم از کم موبائل سے بچ جاؤ۔ پورا روزہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غلط پوسٹیں دیکھ رہا ہے، تصویریں دیکھ رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، رومرز اور فیک نیوز لابی وہ ساری چیزیں پھیلا رہا ہے اور ہے روزہ دار۔ اس سے توبہ کریں، کیونکہ موبائل میں ہم جب کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں نا تو اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں، ایڈٹ کرنے کا بھی، ڈیلیٹ کرنے کا بھی۔ کچھ چیزیں ہم اس میں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا جو نامہ اعمال ہوگا اس میں یہ دونوں آپشن نہیں ہوں گے۔ کوئی نئی چیز ایڈٹ نہیں کر سکتے، کوئی پرانی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، چھوٹی بڑی بات کو نوٹ کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے فرمایا لا تخوفوہم من الفقر، لا تخوف الناس من الفقر، لوگوں کو فقر سے نہیں ڈراؤ، مہنگائی آ گئی، رمضان ہے کیا ہوگا، خوفوہم من الذنوب، ان کو گناہوں سے ڈراؤ، یہ گناہ فقر و فاقہ کو لاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی مہنگائی کو لاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے ظالم حکمران تم پر مسلط ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے بیماریاں وہ تمہیں گھیر لیتی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے پڑوسی تمہارا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے رشتہ دار تم سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، سارے معاملات روٹین اور لیول پر آ جائیں گے۔ کل میں نے ایک جگہ واقعہ سنایا کہ ایک خلیفت سلیمان بن عبد الملک وہ مدینے آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی تابعی ہے؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو۔ کہ ایک تابعی بچا ہے، باقی سب دنیا سے چلے گئے، اس کا نام ہے ابن حزم۔ یہ اس کے پاس چلے گئے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان سے چند سوالات کیے، کبھی وہ سارے سوالات آپ کو سنائیں گے، آج ایک سناتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا کہ جاہل کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے جاہل وہ ہیں جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر دے۔ اب بتاؤ بھائی، ہم ایک دوسرے کو جاہل کہیں گے، لڑائی ہو جائے گی، لیکن اس پیرامیٹرز پر سب اپنے آپ کو سیٹ کر کے دیکھیں، ہم سب اپنی دنیا کی چکر میں آخرت کو خراب کر رہے ہیں یا نہیں؟ فرمائی یہ جاہل ہے۔ پھر پوچھا بڑا جاہل کون ہے؟ اجہل۔ کا بڑا جاہل وہ ہیں جو دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کرے۔ ابھی الیکشن میں یہی ہوا ہے، اپنے لیڈر کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت داؤ پر لگائی، اس نے کرپشن کیے، وہ خود انکار نہیں کر رہا، ہم قسمیں اٹھا رہے، نہیں نہیں میرا لیڈر ایسا ہے، میرا لیڈر ایسا ہے، تمہارا لیڈر ایسا ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کی
اصلاح کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، میت اور لاش ان کی پڑی ہوئی ہے، لوگ جمع ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، عمر تو کامیاب ہو گیا، عمر تو نے کیا زندگی گزاری، عمر تیری تو بات ہی الگ تھی۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے ڈرا دیا، وہ لوگوں کو یوں تھوڑا ہٹاتے ہوئے آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے ایسے دیکھا ایک آدمی ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے، بہت اچھی زندگی گزار کر گیا ہے، تو نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جس کا عمل مجھے اچھا لگے، مجھے سب سے اچھا تیرا عمل لگتا تھا، میں یہی تمنا کروں گا کاش میرے اعمال بھی تیرے جیسے ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پتہ ہے وہ آدمی کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور کیوں یہ کہا؟ اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اکثر بار بار so many time اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا فرماتے ہوئے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، انطلقت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکل گئے، میں ابو بکر اور عمر چلنے لگے، میں ابو بکر اور عمر اس راستے سے گئے، فعلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، کنت ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر ایسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے والے ابو بکر و عمر تھے۔ اور حضرت علی فرمانے لگے مجھے پورا یقین ہے عمر کہ تو بھی اپنے دو ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جائے کہ موت کو آنا اچھا لگے، ہمیں جانا اچھا لگے۔ ایسی موت اللہ سے مانگو جیسے سعد بن معاذ کو آئی، انتقال ہو گیا، آقا جنازے میں چلنے کے لیے آگے آئے، یوں پنجوں کے بل، ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا رش نہیں، بھیڑ نہیں، ازدحام نہیں، کراؤڈ نہیں، مجمع نہیں، آپ کیوں ایسے چلتے ہیں؟ آقا فرمانے لگے سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، اہتز لہ عرش الرحمن۔ یہاں سے جدائی تھی، وہاں تو آمد تھی، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتوں کا جرمٹ آسمان سے زمین تک پروٹوکول دے رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ایسی موت آئے، سر سجدے میں ہو اور مدینے کی زمین ہو اور زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، جیب میں حرام کا روپیہ نہ ہو، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو، آنکھوں میں آوارگی کا سرما نہ ہو، کانوں میں گانے کی آواز نہ ہو، زبان پر گالم گلوچ نہ ہو، بال رسول اللہ کے مطابق، داڑھی رسول اللہ کے مطابق، لباس رسول اللہ کے مطابق، نماز رسول اللہ کے مطابق۔ ایسی موت نہ مانگو جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر بیڑیاں پہنا کر گلے میں پٹا ڈال کر منہ کالا کر کے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس رمضان کو بہت محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ عبادت کر کے گزارنا ہے۔ اللہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔